مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آج 12 ربیع الاول ہے، وہ مبارک دن جسے مسلمانان عالم اپنے آقا و مولا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت سے عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ آج کا دن صرف ایک مذہبی تاریخ نہیں، کروڑوں مسلمانوں کے لیے عشق رسول کے اظہار کا دن ہے۔ پاکستان میں آج فضا درود و سلام سے گونج رہی ہے۔ مساجد، گھروں، بازاروں اور گلیوں میں چراغاں کیا جا رہا ہے، سبز جھنڈیاں لہرا رہی ہیں، محافل میلاد سجائی جا رہی ہیں، نعت خوانی کی محافل منعقد ہو رہی ہیں، نیاز اور لنگر تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور مختلف شہروں میں عاشقان رسول عقیدت و محبت کے ساتھ جلوسوں اور اجتماعات میں شریک ہیں۔ ہر طرف ایک ہی جذبہ نمایاں ہے، محبت مصطفیٰ، عقیدت رسول اور سیرت طیبہ پر عمل کا عزم۔ ربیع الاول اسلامی قمری سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 12 ربیع الاول کو دنیا کے ایک بڑے حصے میں یوم ولادت رسول اور عید میلاد النبی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ کی آمد ایسے معاشرے میں ہوئی جہاں قبائلی عصبیت، ظلم، ناانصافی اور کئی سماجی برائیاں عام تھیں۔ آپ نے انسان کو انسان کی عزت، جان و مال کے تحفظ، عدل و انصاف، سچائی، امانت، رحم، صبر اور حسن اخلاق کا درس دیا۔ آپ نے کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کی، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کی تلقین کی، پڑوسیوں کے حقوق واضح کیے اور معاشرے میں محبت اور اخوت اور مساوات کو فروغ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول صرف ولادت باسعادت کی یاد کا دن نہیں، اس عظیم پیغام کو یاد کرنے کا موقع بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے لے کر آئے۔ پاکستان میں 12 ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی ایک منفرد روحانی اور مذہبی ماحول دیکھنے کو ملتا ہے۔ کئی روز پہلے ہی مساجد، گھروں، مارکیٹوں اور محلوں میں سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ عمارتوں پر سبز جھنڈے نصب کیے جاتے ہیں، برقی کمکموں سے چراغاں کیا جاتا ہے، مختلف مقامات پر خوبصورت محرابیں اور استقبالیہ دروازے بنائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت جب یہ روشنیاں جگمگاتی ہیں تو پورا منظر ایک جشن کی کیفیت پیش کرتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر محافل میلاد کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ مساجد اور دیگر مقامات پر علماء کرام سیرت نبی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، نعت خواں حضرات نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں اور شرکا درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کہیں مختصر محفل ہوتی ہیں تو کہیں رات گئے تک سیرت اور نعت کی محافل منعقد ہوتی ہیں۔ کئی خاندان اپنے گھروں میں بھی محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں قرآن خوانی، درود و سلام، نعت خوانی اور خصوصی دعا کی جاتی ہے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر نیاز اور لنگر کی روایت بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق کھانے تیار کر کے مساجد، مدارس، محلوں اور مختلف عوامی مقامات پر تقسیم کرتے ہیں۔ کہیں میٹھا تقسیم کیا جاتا ہے، کہیں بریانی، چاول اور دیگر کھانے تیار کیے جاتے ہیں، جبکہ بعض مقامات پر ٹھنڈے مشروبات اور دیگر اشیاء خورنوش بھی لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ کئی افراد اس موقع پر مستحق خاندانوں، غریبوں اور ضرورت مندوں تک بھی کھانا پہنچاتے ہیں۔ اس روایت کا خوبصورت پہلو دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنا اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ ان جلوسوں میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، شرکا درود و سلام پڑھتے، نعت پیش کرتے اور سیرت رسول سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان جلوسوں کے لیے انتظامیہ کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں، اہم مقامات پر نگرانی بڑھائی جاتی ہے اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے متبادل راستوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مساجد اور مذہبی مقامات پر خصوصی سیکیورٹی بھی یقینی بنائی جاتی ہے۔ بڑے اجتماعات میں پولیس، ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ادارے سیکیورٹی انتظامات کرتے ہیں۔ جلوسوں کے روٹس پر پولیس اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں، حساس مقامات کی نگرانی کی جاتی ہے اور شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک پلان جاری کیے جاتے ہیں۔ اس تمام انتظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام عقیدت و احترام کے ساتھ مذہبی اجتماعات میں شریک ہوں اور شہری معاملات بھی معمول کے مطابق جاری رہیں۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر سرکاری سطح پر بھی خصوصی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ سیرت النبی کانفرنسیں، نعتیہ پروگرام اور دیگر مذہبی اجتماعات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ان پروگراموں میں علماء، مذہبی اسکالرز، نعت خواں حضرات اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات شرکت کرتی ہیں۔ تقاریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اخلاق حسنہ، ریاست مدینہ کے اصول،
عدل و انصاف، انسانی حقوق، رواداری، بھائی چارے اور معاشرتی ذمہ داریوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تعلیمی اداروں اور مختلف تنظیموں کی جانب سے بھی سیرت النبی کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں۔ طلباء کے درمیان نعت، تقریر اور سیرت کے موضوعات پر مقابلے ہوتے ہیں۔ بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ نئی نسل اپنے نبی کی حیات مبارکہ، اخلاق اور تعلیمات سے واقف ہو۔ کئی مقامات پر سیرت رسول پر کتابوں اور لٹریچر کی نمائشیں بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ کی سیرت طیبہ کا سب سے نمایاں پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ہے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، کمزوروں کے ساتھ رحم، غریبوں کے ساتھ شفقت اور معاشرے میں انصاف کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ نے پڑوسیوں کے حقوق، والدین کے احترام، یتیموں کی کفالت اور ضرورت مندوں کی مدد پر زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن ہمیں صرف خوشی اور عقیدت کے اظہار کا موقع نہیں دیتا، بلکہ اپنے کردار کو سیرت مصطفیٰ کے مطابق ڈھالنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ آج جب بچے سبز جھنڈوں اور جھنڈیوں سے نوجوان اپنے محلوں کو سجا رہے ہیں، مساجد میں درود و سلام کی محافل جاری ہیں، نعت خواں نعتیں پیش کر رہے ہیں اور گھروں میں نیاز تیار کی جا رہی ہے، تو اس پورے منظر کے پیچھے ایک ہی جذبہ ہے: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور یہ محبت بحیثیت مسلمان ہمارے معاملات، رویوں اور کردار میں بھی نظر آنی چاہیے۔ ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سیرت رسول سے کیا سیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے معاملات میں سچائی اختیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم غریب اور ضرورت مند افراد کی مدد کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں صرف عبادات ہی نہیں، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بھی سکھاتی ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر سبز رنگ، چراغاں، جھنڈیاں، محافل، جلوس، نعتیں اور نیاز اس دن کی مذہبی فضا کا حصہ ہیں۔ لیکن اس دن کی سب سے بڑی معنویت سیرت رسول کے پیغام میں ہے۔ اگر اس دن ہم کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، کسی کا حق ادا کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، اپنے معاملات میں دیانتداری اختیار کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں، تو یہی اس مبارک دن کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنے کی عملی کوشش ہے۔ آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ 12 ربیع الاول وہ مبارک نسبت ہے جسے مسلمان اپنے محبوب نبی کی ولادت باسعادت سے جوڑ کر محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ درود و سلام کی یہ صدائیں صرف فضا میں نہ رہیں، ہمارے کردار تک پہنچیں۔ آج چراغاں صرف گلیوں میں نہ ہو، ہمارے دلوں میں بھی ہو۔ نیاز صرف دسترخوانوں تک محدود نہ رہے، کسی ضرورت مند کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ اور آج میلاد صرف ایک تقریب نہ ہو، سیرت مصطفیٰ کو اپنی زندگی میں اپنانے کا عہد بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں، ہمارے معاشرے اور ہمارے وطن میں امن، محبت، اخوت اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین۔